اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سے جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 101، 102 اور 103 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے۔ اب تک جو ہو چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں سے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے۔ اب تک جو ہو چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے، جن میں کوئی دینی اور دنیوی فائدہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور ان سوالات سے کبیدہ خاطر ہوئے اور ایک روز ممبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم، آج تم جس چیز کے متعلق دریافت کرو گے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سر جھکے ہوئے تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے، اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی بات کر سکے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نسب کے متعلق لوگ طرح طرح کی چیمیں گوئیاں کیا کرتے تھے، اٹھے اور عرض کی، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے ارشاد فرمایا، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ان کی والدہ اپنے لڑکے کے اس سوال پر کانپ اٹھیں اور کہنے لگیں، اے عبداللہ، تجھ سے
زیادہ نافرمان کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے برسر مجلس رسوا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم خداداد پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو مجھے انکار نہ ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ بال کی کھال نکالنے کے عادی تھے۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری اور تیسری بار یہ سوال دہرایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیونکہ اس قسم کے سوالات مفید ہونے کی بجائے تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ان سے منع فرما دیا۔ ناظرین، بہقی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض فرائض ولا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو۔ بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو مت توڑو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، جس طرح فضول سوالات سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ذرا سی بات پر بال کی کھال اتارنا، باریکیاں دریافت کرنا، عام فہم مسائل کو جزیات کے متعلق پوچھنا کبھی سود مند نہیں ہوتا۔ اس قسم کے سوال کرنے والے اکثر بے عمل ہوتے ہیں۔ وہ مسائل تو بہت زیادہ دریافت کرتے ہیں مگر عمل کسی پر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سادے معاملہ میں بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور پھر ان سے عہدہ برا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 میں بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے سلسلہ میں سوالات کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کبھی کسی بھی گائے کی قسم کی کوئی کے بارے میں پوچھتے تو کبھی اس کا رنگ دریافت کرتے، یعنی کبھی اس گائے کی قسم پوچھتے کہ کون سی گائے ہے، اور کبھی اس کا رنگ دریافت کرتے اور کبھی اس کی کیفیت کے بارے میں پے در پے سوالات پوچھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ہی اپنے سوالوں کے جال میں پھنستے چلے گئے اور انہیں وہ کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، فضول قسم کے سوالات پوچھنے اور کثرت سوالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے۔ ناظرین، بخاری شریف میں یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے فائدہ بک بک کرنے اور زیادہ سوال کرنے، مال و دولت ضائع کرنے، ماؤں کو ستانے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے، دوسروں کا حق مارنے سے منع فرمایا۔
ناظرین، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میں چھوڑوں یعنی جس کا ذکر نہ کروں تو تم بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر تباہ ہو گئے۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں ہی ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے بعد رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل یعنی جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے یا اس کے اذن سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو یہ تشریع اور قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر فرمایا گیا ہے جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ان سے خدمت لینے اور ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی، یہ کفار اپنی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ جن چار جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر مختلف طریقوں سے حرام کر دیا کرتے تھے، ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ پہلا ہے بحیرہ، اس کا لغوی معنی ہے کان چرا، جس کے کان چیر دیے گئے ہوں۔ وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور آخری بچہ نر ہوتا تو کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے، اس پر سواری کرنا، اس کا گوشت کھانا سب کے اوپر حرام خیال کرتے تھے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بحیرتن وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے کہ کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ دوسرے نمبر پر ہے صائبہ۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا یا بیمار ہوتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی صائبہ ہوگی اور اس کا دودھ، گوشت اور اس پر سواری بھی بحیرتن کی طرح حرام ہوگی۔ جبکہ یہاں پر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صائبتن وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر کوئی بوجھ نہ لادا جاتا، نہ سواری کرتا، یعنی ایک طرح سے وہ سانڈ کہلاتا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانڈ ایسا بیکار سا جانور کر دیا ہوتا ہے جو خامخواہ غلوں میں یعنی مویشیوں کے غلوں میں پھرا کرتا ہے۔ وسیلتن وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔
جبکہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی بکری اگر بچی جنتی تو اسے اپنے پاس رکھ لیتے، اور بچہ جنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا، اور اگر ایک شکم سے بچہ دونوں جنتی تو پھر بھی بچی کو بچہ ساتھ ملا کر بتوں کی نظر کر دیتے۔ یہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کی نظر ہوتی، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، یعنی وصلت الانثى اخاها۔ اور چوتھی قسم ہے حامن، وہ نر اونٹ جس کی جفتی یعنی نطفہ سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے، اور اسے حامن کہا جاتا، یعنی یہ بھی سانڈ کی طرح ہی تصور کیا جاتا۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے ایجاد کی تھی، جس میں عمرو بن خزائی کا نام اس حدیث میں آیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کا نام عمرو بن لحی خزائی بھی مذکور ہے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا فرما روا بن گیا تھا۔ اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات شامل کر دیں، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ امراء سلاطین یا بہت بڑے لوگ بری رسمیں ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے نیچے لوگ انہیں قبول اور پسند کرنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہی بری رسوم دین کا حصہ سمجھی جانے لگتی ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا غور کریں، آج ہمارے دین اسلام میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے ایسی ہی فضول قسم کی رسوم بنا رکھی ہیں جو کہیں آباء و اجداد نے شروع کی ہوں گی، تو آج وہ بلا دریغ لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی قباحت ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دین ہے بھی یا نہیں، وہ دین ہی سمجھ کر ان رسوم کو ادا کرتے ہیں، اور منع کیا جائے تو وہ چیں بچیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جو فضول رسمیں ہمارے اندر کچھ ہندوؤں کی وجہ سے یا سکھوں کی وجہ سے یا کسی اور مذہب کی وجہ سے ہمارے اندر عود کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ یہ رسوم ہماری نہیں، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ناظرین، جہاں تک فضول قسم کے سوالات کا تعلق ہے جو پہلے گزر چکی آیت میں بیان کیا گیا ہے، ناظرین، آج کے دور میں ہی ہم ذرا دیکھیں تو ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو جاننے کے لیے نہیں بلکہ حجت بازی کرنے کے لیے سوالات کی بھرمار کرتے ہیں۔ میڈیا اس بات سے بھرا ہوا ہے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور فردن بھی وہ خام خواہ کے سوالات کرتے ہیں، اور فضول قسم کے سوالات جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، دین سیکھنے کے لیے کوئی سوال کیا جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے، اور جو دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف حجت بازی کے لیے کیا جائے وہ دین کو تقویت نہیں دیتا بلکہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھائی کی توفیق دے اور برائی سے ہمیں دور رکھے، شر شیطان سے بچائے، شر نفس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے والا بنائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔